السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ حسب وعدہ ای ڈرگ لائسنس اور قانونی ترامیم کے علاوہ چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کے MS کی لاقانونیت اور کرپشن پر کوئک رسپانس اور اسی واقعے سے جڑے ہوئے دیگر کرپشن کے بڑے بڑے واقعات کے علاوہ معدے کی خرابی سے متعلق آگاہی پر مبنی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا وہ صحت کے شعبے سے متعلق صحت کے سرکاری اور نجی اداروں کی خبر کے اندر کی خبر پر مبنی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، ای ڈرگ لائسنس کا اجرا بہت اچھا اقدام ہے، لیکن عام انتخابات میں ہماری یہی سیاسی قیادت ڈیجیٹلائز ووٹنگ کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اور پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ سمیت بہت ساری توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ دنیا میں قانون سازی زمینی حقائق کے مطابق لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اسٹیک ہولڈرز کے بجائے بیرونی دنیا سے آئے ہوئے امپورٹرز ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ موجودہ ڈرگ لائسنس کی فیس سابق ایڈیشنل سیکریٹری ریٹائرڈ کیپٹن عبد الماجد کے عہد میں طے ہوئی، جو غیر مساوی اس لیے ہے کہ ریٹیل لائسنس کی فیس بھی 5,000، ہول سیلر امپورٹر سمیت مینوفیکچررز کی فیس بھی 5,000 روپے مقرر کی گئی ہے، جبکہ ریٹیل کاؤنٹر سیل میں ایک میڈیکل اسٹور دن بھر میں 5,000 کی سیل بمشکل سے کر پاتا ہے، تو دوسری جانب اسی کاؤنٹر سیل میں 5 لاکھ روپے سے 50 لاکھ روپے سیل والا کا لائسنس بھی 5,000 روپے کی فیس کے اندر ہی بنتا ہے۔ یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ حالانکہ ریٹیل میڈیسن سیل فارم 6 کو 2 حصوں A اور B میں اس لیے تقسیم ہونا چاہیے تھا کہ ایک غریب پسماندہ بستی کا میڈیکل اسٹور جہاں دائمی مریض بھی یومیہ اجرت کی بنا پر ایک روز کی خوراک کی لازمی دوا بمشکل خرید سکتا ہے، ایسے میڈیکل اسٹور کو B کیٹیگری کا لائسنس فارماسسٹ کی ڈگری کے بجائے ڈسپنسر کے ڈپلومے پر دینے کے ساتھ ساتھ ڈسپنسر کو کاؤنٹر پر حاضری کا پابند کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں تو آبے کا وہی بگڑا ہوا ہے۔ میری معلومات کے مطابق سندھ میں اس وقت تقریباً 24,000 رجسٹرڈ میڈیکل اسٹورز، فارمیسی ڈسٹریبیوٹرز، امپورٹرز ہیں، لیکن اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، اور زائد تعداد کی اکثریت سائیں سرکار کے سسٹم پر چل رہی ہے۔ اور میں یہ خبر بریک کر رہا ہوں، جو کہ خبر کے اندر کی خبر ہے، کہ سندھ میں سرکاری میڈیکل ڈپو سے لے کر کسی بھی سرکاری اسپتال کی فارمیسی اور ڈسپنسری کا آج تک ڈرگ لائسنس موجود نہیں ہے۔ وزارت صحت سندھ اور محکمہ صحت سندھ خود جب ڈرگ لائسنس کے بغیر اپنے میڈیکل اسٹورز، فارمیسی، ڈسپنسری بغیر ڈرگ لائسنس کے چلا کر ڈرگ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہسپتالوں میں فارماسسٹ سے فارمیسی اور اسٹور کا کام کرانے کے بجائے ہسپتالوں کی انتظامیہ انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر آؤٹ آف کیڈر ملازمین سے یہ کام، سول اسپتال کراچی سمیت صوبے بھر میں یہی لاقانونیت چل رہی ہے۔ ای ڈرگ لائسنس کی دوسری قسط آج یہاں تک مزید ہوش ربا معلومات انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں تیسری قسط کی صورت میں ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، باب الاسلام سندھ میں مظلوموں اور لاوارث غریب مریضوں کی آہوازاریاں اللہ کی یہاں مقبول ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کا مستند ثبوت گزشتہ روز چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کے خلاف قانون
میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عامر آغا کی لاقانونیت اور کرپشن کی خبر پر کوئک رسپانس کے ذریعے انہیں معطل کر کے رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کر دیا گیا۔ لاقانونیت: معطل افسر کی سرکاری نمبر پلیٹ کو ذاتی کار پر ٹیمپرنگ کر کے لگانا اور اس کی بنا پر شارع بھٹو کا چند سو کا ٹیکس نہ ادا کیا جانا تھا۔ بیڈ گورننس کی شہرت رکھنے والے صوبے میں یقیناً یہ اقدام تبدیلی کی تازہ ہوا کا وہ جھونکا ہے، تاہم اس تبدیلی کے پیچھے جہاں سے حکومتی نظام کنٹرول ہوتا ہے یہ اس کی معمولی سی جھلک ہے، اور خود گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی محکمہ سرمایہ کاری کی تقریب میں بتایا کہ 2017 میں بیڈ گورننس یا کہ کرپشن کے حوالے سے ہم 147ویں رینکنگ پر تھے اور 2020 میں اس حوالے سے ہم 108 نمبر پر آ گئے ہیں۔ یقیناً ڈیجیٹلائزیشن کی آمد سے جہاں محکمہ صحت سندھ میں کام کرنے والے اور ان کے بچوں کے نام پر بنی خلاف قانون کمپنیوں کے ہنی مون پیریڈ پر مذکورہ اقدام ڈرون حملے سے کم نہیں، وہیں چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ کے کوئک رسپانس کے پارٹ 2 کا یہ بڑا امتحان ہے کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں فوتگی کوٹے پر نگراں دور حکومت میں بھرتیوں پر پابندی کے باوجود بھرتی ہونے والے گریڈ 14 کے جو کہ پہلے پیرامیڈیکل ٹیوٹر بھرتی ہوئے اور بعد ازاں گریڈ 14 کے مشکوک ملازم کی حیثیت سے وہاب اللہ یوسفانی سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹ افسر جن کی سند ٹیمپرنگ شدہ ہے، وہ 12 سال کی مختصر مدت میں کس طرح اور کن قوانین کے تحت ناقابل ترقی اور ناقابل تبدیلی پوسٹ سے گریڈ 17 میں ترقی پا کر کس بنیاد پر مذکورہ ہی اسپتال میں گریڈ 16 کی اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی پوسٹ ہوتے ہوئے ان کو صوبے بھر کے سروسز اسپتالوں کو نظر انداز کر کے ان کے لیے گریڈ 17 کی اسامی اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ منظور کروائی گئی ہے۔ مذکورہ ملازم وہاب اللہ یوسفانی چند سو کی کرپشن میں نہیں، کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث۔ ان کا یہ کیس تاحال اینٹی کرپشن میں زیر التوا ہے۔ ایل ڈی این کی جانب سے مذکورہ کیس تحریری طور پر ستمبر 2024 سے چیف سیکریٹری سندھ کے دفتر میں، جس کا ڈائری نمبر 519/24 ہے، تاحال چیف سیکریٹری آفس میں یہ درخواست زیر التوا ہے، جبکہ مذکورہ کیس ڈاکٹر آغا عامر کی لاقانونیت اور کرپشن سے کہیں زیادہ مبینہ ہائی پروفائل کیس میگا منی اسکینڈل ہے، جس میں صرف 1,18,00,000 روپے کی میڈیکل آکسیجن گیس کی مبینہ خرد برد کا معاملہ چیف سیکریٹری دفتر کی عدم پیروی کی بنا پر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے اینٹی کرپشن اس حوالے سے توہین عدالت کی زد میں ہے۔ کیا چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ اس معاملے میں بھی ڈاکٹر آغا عامر والا کوئک رسپانس لیں گے یا نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ اس گفتگو کے آغاز میں کی گئی بات کے مطابق 20 گریڈ کے سینئر ترین افسر ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جیلانی، جن پر کسی قسم کا کوئی الزام بھی نہیں تھا اور سروس ٹریبونل کے ایک فیصلے کے مطابق ریٹائرمنٹ کی مختصر مدت کے حامل کسی افسر کا تبادلہ اور ان کی جگہ گریڈ 19 کے جونیئر ترین افسر کی تقرری میرٹ کا خون نہیں تو پھر اور کیا تھا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے ایم ایس سیکریٹری صحت سندھ کے کزن ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی
زر اور ذاتی بنگلے کی تکمیل کے چکر میں مریضوں کے ساتھ اور ملازمین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اسٹور میں کروڑوں روپے کی رشوت وصولی و دیگر تہلکہ خیز خبروں کے لیے پیر تک کی ہیلتھ ڈائری کا انتظار فرمائیں۔ کرپشن پاکستان کے لیے خطرہ اور عوام کے لیے ناسور ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔